बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारा तो एजेंडा कभी भी ये नहीं रहा इमरान खान के बरक्स कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको जेल में डालूंगा, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा। हमने तो कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की, इंतकामी गुफ्तगू, ना ही ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा। और इसीलिए आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाए 21 अक्टूबर को, उन्होंने अपनी जो मीनार पाकिस्तान की तकरीर थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं की। उसमें मफाहमत की बात की, मुल्क की तरक्की की बात की, लोगों के बच्चों के रोजगार की बात की, महंगाई को ख़त्म करने की बात की। तो हमारा एजेंडा वो है। हमारा एजेंडा कभी भी जो भी हमारे मुखालिफ हैं उनको जेलों में डालने का ज़बरदस्ती नहीं रहा। अब अगर ऐसे शवाहिद आ रहे हैं इसकी बुनियाद पर जो निगरान हुकूमतें हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर अमल कर रहे हैं, तो बहरहाल तमाम चीज़ों का जो नतीजा है वो तो जाके अदालत में ही आना है। और अदालतों के बारे में अब एक मुतजाद राय हम सब की मौजूद है कि वो भी उतार चढ़ाव के साथ ही अदालतें चलती हैं। तो लिहाजा आज ये केसेस बन रहे हैं। मुझे तवक्को है कि इनमें वो शवाहिद और सबूत होंगे जिनकी बुनियाद पर अदालतें फिर इस पर फैसले करेंगी। ये मुझे इजाजत दीजिएगा, ये बड़ी अहम बात आपने। मैं मुकम्मल कर लूं। जी मेरी तवक्को ये भी है, हाँ, जिस तरह जजों को प्रेशराइज करके मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए थे, ऐसा नहीं होगा। और जो अगर सबूत शवाहिद हैं तो वो इनको सजा मिलेगी, अगर नहीं है तो ये फिर नई केस चलेंगे आगे। यानी जो इमरान खान का इंतकामी एहतसाब था, जब उसका टेस्ट हुआ अदालतों में जाके, चाहे बाज़ जगहों में 22 महीने तक भी लगे हमजा शहबाज के केस में, लेकिन बिलाखिर ये साबित हुआ कि किसी भी केस में इतने सबूत और शवाहिद नहीं थे जिसकी बुनियाद पर कोई भी चीज साबित की जा सकती। और सब लोग सुरखरू होकर बाहर आए, चाहे वो हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज थी, शहबाज शरीफ थे, उसके अलावा एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, बहुत सी सारे केसेस जो सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह का केस जो है वो भी आपके सामने। तो ये सारे इशूज जो हैं ये बिलकुल अदालत में जाने, और अदालत की ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो उसको लेकर आगे चलें। और यही बात आप खुर्रम साहब अभी जो आप कर रहे हैं, मैं अर्ज यही करना चाह रही थी आपसे कि आपके टाइम पर जब ये केसेस बनाए जाते थे तो फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हियर विद यू, तब आपके मुखालफिन भी यही बात करते थे कि भाई जो कानून है वो अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है अगर कोई केसेस बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जबकि आप लोग इस चीज के ऊपर करते थे कि भाई आपके उस वक्त ये वर्जन था, आपका ये बयानिया था कि ऐसा क्या हसीन इत्तेफाक हुआ है कि तमाम तर जो केसेस हैं PMLN के ही ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सब जो हैं वो ड्राई क्लीन हुए हुए हैं। तो यही अब दूसरी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है सर कि ऑल द केसेस आर अगेंस्ट वन पार्टी। इसीलिए आगाज में ये आपके नाज़रीन को बताया, और मैं दोबारा ये बात बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकामी एक बहुत भयानक जुल्म किया गया, वो इमरान खान का स्टेटेड एजेंडा था। वो अपनी तकरीरों में और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बहुत सालों से कहते थे कि मैं ऐसे करूंगा। हमारा ये एजेंडा नहीं है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये एजेंडा नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दें, फर्क ये है कि ये निगरान हुकूमत के टाइम पे हो रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उनका एजेंडा था, वो तो PTI के दौरे हुकूमत की बात हुई ना। मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ कि जब निगरान हुकूमत थी और जस्टिस नासिरुल मुल्क उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की मैं बात मैं आपसे कर रही हूँ। और क्योंकि इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं और ये तमाम तर चीजें ऑब्वियसली आप तो नहीं बना रहे, ये तो प्रेजेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बना रहे हैं। तो ये मामला यही है कि हमारा एजेंडा इंतकाम नहीं है, हमारा एजेंडा अपने मुखालफों को जबरदस्ती जेलों में डालने का नहीं है। हमारा एजेंडा उनको जेलों में डालकर उनकी वीडियो देखना और उस पर खुश होना नहीं है। हमारा एजेंडा अपने मुखालफों को जो है वो सहूलियात से महरूम करके उस पर खुश होना और रिपोर्टें लेना नहीं है। हमारा एजेंडा जो है वो अपने मुखालफिन के लिए जो है जो मुलाकातें बंद करना नहीं है, जो मेरी आंखों के सामने मियां नवाज शरीफ की गई थी 2019 में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारा एजेंडा कभी नहीं था। इमरान खान का एक स्टेटेड सरीह एक दफा नहीं दर्जनों दफा स्टेटेड एजेंडा था कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं, और उनका जो भी उसकी वजूहात उन्होंने दी थी। तो ये हमारा एजेंडा नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि एक सूबे की हुकूमत जो है और कुछ हद तक वफाकी हुकूमत भी
اگر وہ یرغمال تھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں اور تو اگر اس کے ثبوت اور شواہد آتے ہیں سامنے تو عدالت کے اوپر یہ بھاری برڈن ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھائے. اچھا خرم صاحب ایک اور بات یہ بھی فرمائیے گا کہ لوگ یہ بھی ایک تاثر کچھ رکھتے ہیں کہ the said individual یعنی کہ فرح گوگی صاحبہ ان کے جو شوہر ہے احسن جمیل گجر صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک تاثر بہت عام تھا جب پچھلے ٹائمز پر یہ تاثر عام تھا کہ جی ان کا انفلوئنس ہے، ہر پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے انفلوئنس میں ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف یہ بھی ویو رکھا جاتا تھا کہ احسن جمیل گجر صاحب اور ان کی فیملی خاص طور پر ان کے والد صاحب تو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. تو دس از وائی آپ کا بھی ایک بہت اہم سافٹ کارنر موجود ہے اور آپ نے ظاہر ہے اپنے گورنمنٹ کے دور حکومت آپ کے ٹائم پہ بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی آپ نے کوئی خاطر خواہ ایفرٹس نہیں کی ان کو واپس لانے کے لیے، یا اگر اتنے سنگین الزامات ہیں تو ان کو آپ حتمی ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا؟ ایفرٹ اس وقت بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے وقتاً کچھ شواہد میڈیا میں ریلیز ہوتے تھے، لیکن کیس تبھی بننا ہے جب آپ کے پاس ایک خاص مقدار سے زیادہ ثبوت اور شواہد اکٹھے ہو جائیں. وہ اس وقت نہیں تھے، اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ تمام جو کمپائلیشن ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور عدالت کے سامنے بھی ظاہر پبلکلی رکھی جائے گی. تو لہذا جس وقت وہ کیس مکمل ہوا ہے تو ان کے تو آپ سافٹ کارنر والی بات کے اوپر سر آپ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ فار احسن جمیل گجر اور ہز فیملی. دیکھیے سافٹ کارنر جو ہے آپ یہ دیکھیے پوری پی ٹی آئی کے لیے سافٹ کارنر تھا، ورنہ تو اگر واقعی جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق تو پوری پارٹی کو جیل میں ہونا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے، لیکن کوئی نہیں گیا بشمول عمران خان کے. تو لہٰذا اگر آپ اس پر غور کریں تو یہی بات ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ریز ہی تب ہوئے جب عمران خان نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے جتھوں کے ذریعے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر سکتے ہیں اور جتھوں کے ذریعے حکومت کر سکتے ہیں، آگ لگا کر چیزوں کو تباہ کر کے شہیدوں کی یادگاروں کو بے حرمتی کر کے. تو جب ان کا یہ جو ایک خاص حد سے زیادہ تکبر تھا وہ آگے بڑھا ہے تو پھر ان کو اب یہ تمام آپ نے بڑا دلچسپ جواب دیا. آپ نے کہا سافٹ کارنر صرف احسن جمیل گجر نہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی کے لیے تھا آپ کا. ویری فیئر. اچھا دیکھیے نا جی، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ماس ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلمز ہیں وہ 9 مئی کے بعد بڑھ گئی، کسی کے خلاف ہی نہیں. ہاں سارے ایشو اٹھے ہیں. خرم صاحب یہ بتائیے گا، ابھی میں نے بیان چلایا ہے بلاول صاحب کا، آپ نے سنا بھی ہے، میں اس کے ساتھ ایک اور بیان جوڑتی ہوں. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کو بہت محنت سے وزیر اعظم بنایا انہوں نے، تو ایسا بھی تاثر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جیسے ان کی تمام تر محنت رائے گاں چلی گئی، کیونکہ اب آپ فیوریٹ پارٹی یا کنگ پارٹی بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں 2008 میں جو حشر کیا وہی حشر وہ دوبارہ کنگ پارٹی کا بھی کریں گے. جی میرے تو خیال میں وہ کسی اور پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بینیفیشری آئی پی پی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تحریک نہیں، آپ دیکھیے نا تحریک انصاف کے جو لوگ ٹوٹے ہیں یا انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے وہ مسلم لیگ نون میں تو نہیں آئے. ہم نے تو ان کے لیے دروازے نہیں کھولے. وہ جس جماعت میں گئے ہیں اس کا وہ پھر جواب دیں گے. بٹ سر وہ اس کو کنگ میکر پارٹی کہتے ہیں نا. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا کنگز پارٹی، ناٹ دا کنگ میکرز پارٹی. مجھے اجازت دیجیے گا، خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ پچھلے ویک تھے، انہوں نے بھی ایک بہت بڑی بات کی. آئی تھنک دس ول گیو کلیئرٹی ٹو بوتھ آف اس کہ کیا گفتگو ہے. سنیے گا پلیز. ہم نے مشورے دیے تھے کہ بھائی بہتر ہے کہ سیاستدان نظر آئے، سیاستدان نظر نہ آئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے. تو کم سے کم آپ جیل چلے جاتے، وہاں سے جرتے کہاں چلے جاتے. جس طریقے سے آپ لوگ ایئرپورٹ پہ آئے، پی آئی پی پروٹوکول لیا، سب کچھ لیے، تو ان چیزوں نے اچھا اثر پبلک میں نہیں ڈالا ہے. جی خرم صاحب، آئی ہوپ آپ کو آڈیو ملی ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا غلام نہیں نظر آنا چاہیے سیاستدان کو. میاں صاحب جیل چلے جاتے تو اچھا ہوتا. یہ جس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول انہوں نے دیا اس سے اچھا تاثر نہیں گیا. خورشید شاہ صاحب. میاں نواز شریف کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ جب 2018 جولائی میں کورٹ نے سزا دی تو ملک سے باہر تھے. اگر وہ چاہتے تو ملک سے باہر ہی رہ سکتے تھے، لیکن وہ واپس آئے بشمول مریم نواز اور جیل جانے کے لیے واپس آئے. ان کی جو پاکستان کے قانون کے سامنے جو اس کا احترام ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ 250 پیشیاں بھگتے نیب میں 2018 کے جو موسم خزاں تھا یہی دن تھے. تو انہوں نے تو ہمیشہ ایک قانون کی اور عدالت کے سامنے چاہے جتنے مرضی ہمارے تحفظات ہوں، ہماری مخالفت ہو، ہم سمجھیں کہ نہ، لیکن انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے. تو اگر ان کی واپسی کے اوپر یہ میں اگر سوال پوچھوں شاہ صاحب سے یا کسی سے بھی
کہ اس سے چند ہفتے پہلے جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں چیئرمین تحریک انصاف کو 9 حفاظتی ضمانتیں دی تھیں تو وہ کیا کون سا پروٹوکول تھا؟ یا ایک وقت میں ان کے پاس 17 حفاظتی ضمانتیں موجود تھیں تو وہ کیا پروٹوکول تھا کہ وہ جو ہیں ان کو پولیس کو زد و کوب بھی کریں، ان کو پیٹرول بم بھی ماریں، پھر بھی ان کو جو ہے وہ ایک ریاست کی طرف سے نرم رویہ ان کی طرف رکھا گیا، عدالت کی طرف سے خاص طور پہ. تو لہٰذا یہ سب پیچیدگیاں جو ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری طرح پورے ملک میں انتخاب لڑنا ہے تو وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی اور دوسری جماعتوں کے درمیان ایک واضح فرق نظر آئے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو 15 جماعتوں کی حکومت رہی ہے 16 ماہ، اس کے پہلے دن سے لے کر آخری دن جو 9 اگست 2023 تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اس حکومت کا حصہ تھے، آخری منٹ تک اس کا حصہ تھے. بالکل اس کے تمام فیصلوں کا، چاہے وہ پارلیمان میں تھے یا کابینہ میں تھے، ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی مسلم لیگ نون کی ہے. تو لہٰذا وہ اس حکومت میں شامل تھے، اور اب اس کے بعد کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ اس پہ مختلف سیاسی جو پریشرز ہیں اس کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جمہوری مقابلہ ہوگا اور پورے ملک میں ہوگا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو. اور ہماری جو توقع، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی یہی توقع رکھ کے بیٹھے کہ عوام ان کی حمایت کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام ہماری حمایت کریں گے.